چمکی تو جو پتھر گرانا چاہتے تھے وہ پتھر وہیں چھوڑ کر بھاگے کہ کہیں ہمیں پہچان نہ لیا جائے، کہیں ہماری شکلیں پہچان نہ لی جائیں۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے۔ حذیفہ سے تو رسول نے وعدہ لیا تھا، پتہ نہیں کون لوگ تھے۔ حذیفہ نے تو ساری زندگی نام نہیں بتائے، حذیفہ دنیا سے چلے گئے، حذیفہ نے نام نہیں بتائے، اور وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے کہ جب بجلی چمکی تو اس خیال سے بھاگے کہ کہیں ہمیں پہچان نہ لیا جائے۔ اب پتہ نہیں کون تھے، لیکن وہ بھاگے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے وہی بھاگے ہوں گے جنہیں بھاگنے کی مدینے آ گئے۔ رسول نے حذیفہ سے کہا نام چھپا لینا، اور یہ کہہ کر رسول نے نام ظاہر کروا دیے۔ کس طرح رسول نے کس طرح ظاہر کیے؟ حذیفہ مدینے آ گئے۔ جب حذیفہ مدینے آئے تو کچھ لوگ حذیفہ کے پاس آتے تھے، حذیفہ رسول نے تمہیں منع کیا ہے کہ نام نہیں بتانا۔ ان لوگوں سے جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے، حذیفہ ان کے نام نہیں بتانا۔ حذیفہ ہم تم سے ان کے نام پوچھنے نہیں آئے کہ وہ کون سے جو پہاڑوں پہ چڑھ کے پتھر گرانا چاہتے تھے، بس حذیفہ اتنا بتا دو ان میں میرا نام تو نہیں تھا۔ ایک آیت میں جز ہے، اے رسول تم فکر مت کرو، پریشان مت ہو، تم علی کی مولائیت کا اعلان کر دو، اللہ تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، رسول فکر مت کرو، بالکل مت ڈرو۔ اب آیت کا عجیب جز ہے، اب اللہ نے فرمایا آیت کا آخری جز کہاں نازل ہوئی؟ غدیر میں۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا اگر مکے میں نازل ہوتی ہماری سمجھ میں آ جاتا۔ کہ مکے میں کافر تھے، اگر یہ آیت مدینے میں نازل ہوتی تو بھی سمجھ میں آ جاتا، سمجھ میں آیا تھا مدینے میں بھی کہ مدینے میں بھی کافر تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، نہ مکے میں اللہ نے آیت بھیجی وہاں کافر تھے، نہ مدینے میں اللہ نے آیت بھیجی وہاں بھی کافر تھے، مدینے میں بھی تھے، لیکن یہ اللہ کی آیت تو نے کہاں بھیجی؟ غدیر میں، جہاں سارے حاجی سارے نمازی یہ آیت تم نے اللہ کہاں بھیجی؟ غدیر میں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہاں تو یہ اللہ سارے نمازی ہیں، سارے حاجی ہیں، یہاں کافر کہاں سے آ گئے؟
تو رسول نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولاکم، میں تمہارا مولا، من کنت مولا فہذا علی کی مولا۔ اللہ نے ان اللہ لا یاتی القوم الکافرین غدیر میں بھیج کر بتایا جو مولا کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ اچھا یہ جملہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر دوں، یہی جملہ آپ کو ملے گا، یہی مفہوم آپ کو ملے گا۔ سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ، یہ جملہ جو میں نے کہا یہ آیت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ محمد 46واں سورہ، ذالکا ترجمہ سنیے گا اور کہیں پڑھ لیجیے جا کر، یہی ترجمہ ملے گا، ذالکا بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مولا ہے، اللہ مومنوں کا مولا ہے۔ آیت آگے بڑھی وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اللہ نے فرمایا جن کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہوتے ہیں۔ اب رسول علی کو ممبر پہ لیے کھڑے نا، ممبر پہ کتنے؟ دو، ایک رسول ایک علی۔ اب سنیے ممبر پہ ہیں دو، ایک رسول ایک علی، رسول بھی مولا علی بھی مولا، دو مولا کھڑے ممبر پہ، سامنے کون ہے؟ 1,20,000، یہ دو مولا، اور جتنے سامنے ہیں وہ سب غلام، یہ دو مولا جتنے سامنے ہیں وہ سب غلام۔ پھر کہیں، پھر عرض کروں، یہ دو مولا جتنے سامنے ہیں وہ سب غلام، یہ دو مولا، باقی جتنے سامنے کھڑے ہیں سب غلام۔ مولا کی نسل بھی چلے گی، غلاموں کی نسل بھی چلے گی، مولا کی نسل مولا ہوگی، غلاموں کی نسل غلام ہوگی۔ دیکھیں اب جملہ سنیں، مولا کی نسل بھی چلے گی، غلاموں کی نسل بھی چلے گی، مولا کی نسل مولا ہوگی، غلاموں کی نسل غلام ہوگی۔ اب اگر کوئی مولا کسی کو غلام زیادہ کہہ دے، میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اپنے بابا سے شکایت کی، جملے پر توجہ جاؤں گا، جا کر اپنے بابا سے شکایت کی، بابا حسن نے مجھے غلام زیادہ کہا ہے۔ بابا نے کیا کہا؟ سب کو پتا ہے بابا نے کیا کہا، جاؤ لکھوا لاؤ۔ کیا کہا؟ جملہ سنیں، جملہ سنیں، جملہ سنیں، بات سنیں مکمل۔ بابا نے کیا کہا؟ جاؤ لکھوا لاؤ۔ بابا نے کیا کہا؟ جاؤ لکھوا لاؤ۔ کیا کہا بابا نے؟ جاؤ لکھوا لاؤ۔ پھر دوہراؤ، کیا کہا بابا نے؟ جاؤ لکھوا لاؤ۔ ارے رسول اپنی زندگی میں بتا چکے تھے کہ اتنے فلاں فلاں افراد ہیں جو جنت میں جائیں گے، رسول بتا چکے تھے کہ یہ جنت میں جانے والوں کے نام ہیں۔ جب جنت میں جانے والوں کا نام، جب جنت میں جانے والوں کے ناموں میں تمہارا نام شامل تھا تو تم نے بیٹے سے کیوں کہا لکھا؟
ایک جگہ دکھا دے, کوئی ایک آیت دکھا دے, پورے قرآن مجید میں مجھے کوئی ایک آیت دکھا دے جس میں مکمل کلمہ موجود ہو. پورے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ مکمل کلمہ نہیں ہے, اسی لیے کہ کلمہ مکمل ایک وقت میں نازل نہیں ہوا. کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ مکے میں نازل ہوا, رسول نے کہا لا الہ الا اللہ کہو. کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ مدینے میں نازل ہوا, لیکن مکے میں نازل ہوا پہلا جز, کلمہ مکمل نہیں ہوا. مدینے میں دوسرا جز نازل ہوا, کلمہ مکمل نہیں ہوا. اب غدیر میں کلمے کا تیسرا جز نازل ہوا, علی ولی اللہ. جیسے ہی من کنت مولا علی ولی اللہ نازل ہوا, آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم. ادھر دین مکمل ہوا, ادھر کلمہ مکمل ہوا. اب دیکھیں مکے میں صرف حکم کیا تھا, لا الہ الا اللہ کا, نجات مل جائے گی. اگر کوئی ہجرت سے پہلے مر جاتا, مکے میں صرف لا الہ الا اللہ کا حکم تھا, اگر کوئی ہجرت سے پہلے مر جاتا لا الہ الا اللہ پڑھ کر صرف لا الہ الا اللہ کا حکم تھا تو وہ جنت میں جاتا. لیکن ہجرت کے بعد حکم ہوا محمد رسول اللہ بھی کو. اب اگر کوئی نہیں مرا ہجرت سے پہلے, ہجرت کے بعد بھی زندہ رہا, تو اسے محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. اگر محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو اسے نجات نہیں ملے گی. ابھی کلمے کے دو جز نازل ہوئے, اب تیسرا جز غدیر میں نازل ہوا. اگر کوئی محمد رسول اللہ کہنے کے بعد مر جاتا غدیر سے پہلے, وہ جنت میں چلا جاتا, وہ جنت میں چلا جاتا. جملہ کہوں, وہ جنت میں چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں ابھی من کنت مولا کا اعلان ہی نہیں ہوا. تو جملہ کہوں, جوانوں سنو, اگر علی سے اتنا ہی بغض تھا تو غدیر سے پہلے مر جاتا. اس سے پہلے آیت پڑھیں, اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا. غدیر کے دن کے بارے میں آیت اللہ فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا. اللہ فرما رہا ہے آج غدیر کے دن کافر مایوس ہو گیا. آج غدیر کے دن کافر مایوس ہو گیا. اچھا, آپس میں یہ مشرک اور کافر باتیں کیا کرتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے, ہم سب نے مرنا ہے, یہ رسول بھی دنیا سے چلے جائیں گے, یہ چلے جائیں گے تو دین خود ختم ہو جائے گا. جب غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا کہا, علی بن مولا کہا, تو اب مشرک گھبرایا, اور مشرک نے گھبرا کر کہا یہ کیا ہوا؟ ہم تو سوچ رہے تھے یہ رسول دنیا سے چلے جائیں گے, دین ختم ہو جائے گا, یہ کیا ہوا؟ یہ تو ایک محمد نے دوسرے محمد کو لا کر کھڑا. یہ من کن تو مولا
امام مہدی تک تسلسل کا نام ہے. آج کافر مایوس ہو گیا, غدیر کے دن کافر مایوس ہو گیا. کیا کہا؟ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ساتویں امام سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا, یہ ابن رسول اللہ, رسول نے یہ فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. یہ رسول نے یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی آخرنا علی اوسطنا علی وکلنا علی؟ ساتویں امام سے پوچھا کہ یہ رسول نے کیوں نہیں کہا اولنا علی آخرنا علی؟ ساتویں امام نے ارشاد فرمایا لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت. لوگوں کو غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوا, وہ 14 علی کیسے برداشت کرتے ہیں؟ سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ. یہ ہے کیا مولا کا لفظ؟ بس گفتگو کے اختتامی مرحلے پر میں آ گیا. ان یکن غریب ان یکن غنیا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. اولا کا لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا دولت مند ہو, چاہے کوئی کتنا ہی غریب ہو, اللہ اولا بہما. اولا کا ترجمہ کر رہا ہوں. چاہے کوئی کتنا ہی دولت مند ہو, چاہے کوئی کتنا ہی غریب ہو, اللہ اولا بہما. اللہ لوگوں سے, جتنے لوگ اپنی جان کے مالک ہیں ان کی جانوں سے جو زیادہ مالک ہے اسے اللہ کہتے ہیں. اولا کا ترجمہ لوگوں کی جانوں سے, ان کی اپنی جانوں سے جتنے وہ مالک ہیں اس سے زیادہ جو مالک ہو اسے اولا کہتے ہیں. اور سورہ احزاب میں کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمومنین. نبی مومنین کے لیے اولا ہے. نبی مومنین کے لیے اولا ہے. نبی اکرم مومنین کے ساتھ مختص کر دیا, یہ اولا ہے. یعنی لوگوں کی, مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے جانوں کے یہ مالک خاتم النبی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تمام کی جانوں کی ملکیت حقیقت میں اللہ کی ہے, حقیقی مالک اللہ ہے. لیکن مومنین کی جانوں میں ملکیت مودت کی وجہ سے رسول اور آل رسول کی بھی نہیں کرتی ہے. اس لیے حشر کے میدان میں یہ مومنین کی شفاعت کریں گے. ہم عزیزان محترم, اچھا عجیب بات ہے, لوگ اپنی بات پہ تو قائم رہتے ہی نہیں. اگر کوئی بات کہو تو اس پہ قائم رہو. اگر ہم علی سے مدد مانگتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگ رہے ہیں. جب علی سے مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگ رہے ہیں. اور جب ہم امام حسین پر روتے ہیں کہتے ہیں زندوں پہ رو رہے ہیں. یا زندہ کو یا مردہ کو. آج عزیزوں 9 محرم ہے. امام حسین علیہ السلام سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ریش مبارک میں علی اصغر کا خون ہے, کہیں برچی کا خون ہے, کہیں قاسم کے ٹکڑوں کا خون ہے. خیمے میں آئے, امام حسین خیمے میں آئے, خیمے میں آ کر کہا بہنوں ذرا چلو,
سید سجاد کو وصیتیں کرتی ہیں، امامت کے راز منتقل کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ امام حسین کے ساتھ گئی۔ امام حسین کی کیفیت کیا تھی؟ سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے۔ جناب ام کلثوم نے ذرا سے مصائب سن لیجیے گا، جناب ام کلثوم نے سید سجاد علیہ السلام کو سہارا دیا، کسی طرح ہوش میں لائے۔ سید سجاد علیہ السلام ہوش میں آئے، حضرت ام کلثوم نے سہارا دیا ہوا ہے۔ سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی، سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے حسین کھڑے۔ کتنے مظلوم ہے مولا حسین، کتنے مظلوم ہے مولا حسین۔ ایک مرتبہ سید سجاد علیہ السلام نے بچ سے آنکھیں کھولی، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا، بی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ امام حسین نے فرمایا، بیٹا اب صرف اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں خیموں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں۔ اور امام حسین آئے، صندوق سے پرانا لباس نکالا، پرانا لباس نکال کر امام حسین نے پہنا۔ امام حسین پرانا لباس پہن چکے، جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، بھیا ذرا اپنی گردن نیچے کرنا۔ امام حسین نے اپنی گردن نیچے کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کے گلے کی بوسے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بہن ذرا اپنے بازوؤں سے ردا تو ہٹاؤ، ذرا اپنے بازوؤں سے ردا تو ہٹاؤ۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کے بازوؤں کو چوما، جملہ کا، بہن اب ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، اب ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ اجر قبر اللہ۔ اب حسین علیہ السلام خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں آگے بڑھتی ہیں، کوئی بیوی شانے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، کوئی بچی دامن پکڑ لیتی ہے۔ حسین نکلنا چاہتے ہیں، خیمے سے باہر نہیں نکل پاتے۔ حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں، حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں، سلام ہو زینب پر، سلام ہو ام کلثوم پر، سلام ہو فضا پر۔ کہتے ہوئے خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، بیویاں نکلنے نہیں دے رہی، بچے امام حسین کا دامن پکڑ رہے ہیں۔ عزیزو، امام حسین کا دامن بچے پکڑ رہے ہیں۔ جب حسین علیہ السلام خیمے سے رخصت آخر کے بعد جب خیمے سے برآمد ہوئے تو اداکار راوی کہتا ہے، ایسا لگا کہ جیسے خیمے سے کوئی بھرے ہوئے گھر سے کوئی جنازہ نکلا، جیسے کوئی بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکلا۔ اب حسین ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے۔ حسین اس شان سے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کہ قاسم سہارا دیتے تھے، علی اکبر سہارا دیتے تھے، عباس رکابے پکڑتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو اپنا وقت یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے مقتل کی طرف آواز دے کر کہا، اے نہ حبیب ابن بطاہر، اے نہ مسلم ابن اوسجہ،